خاور صاحب اسی بات کو آگے لے جاتے ہوئے, کیونکہ اب یہ جو ایک بہت بڑا مرحلہ ٹل گیا الحمدللہ, لیکن وہ ایک اور دریا کا سامنا تھا منیر مجھ کو, ابھی ایک اور مطلب شاید ان مینی ویز اس سے زیادہ کمپلیکس سچویشن از اہیڈ, کہ جہاں پر ٹیبل ہوگا, جہاں پر کاغذ ہوں گے, جہاں پر 10 نکات ہوں گے, جہاں پر 15 نکات ہوں گے, جہاں پر یہ مطالبہ وہ مطالبہ, یہ الزام وہ الزام, اور پھر یقیناً وی کین اونلی امیجن کہ کہاں کہاں کتنے کتنے ممالک ہیں جن کو یہ سب اچھا نہیں لگ رہا ہوگا فار دیئر اون ریزنز, اس میں اپنے بھی پرائے بھی, یہ بہت سارا معاملہ ہوگا, اور وہ ہر ممکن کوشش کریں گے کہ یہ معاملہ کسی نہ کسی طریقے سے ڈی ریل ہو جائے. ولنریبل بھی ہے ان مینی ویز یہ ساری کی ساری صورتحال. تو کیا ہی اچھا ہو, یا آپ اس میں تجزیہ بھی اور خبر بھی شامل کیجئے اگر کچھ ہے اس متعلق, تو کہ اب اسلام آباد میں جن مذاکرات کا آنا ٹھہر گیا, یعنی کہ تقریباً اب سے 48 گھنٹوں بعد, اس میں ہے کوئی ایسی خبر کہ براہ راست, ویسے تو رابطے کے ذریعے تو دنیا کے بہت سارے سفارت خانے ہیں ہی اس میں کسی نہ کسی طریقے سے انوالو, لیکن کچھ اور ممالک کے بھی نمائندگان شریک ہوں, ایسی کوئی پاسبلٹی تاکہ کوئی ضمانتی یا یعنی اس طرح کوئی معاملہ بنے, یہ پیس پروسیس مزید کریڈیبل, ایسی کوئی ہے خبر, کوئی اطلاع خاور صاحب؟ دیکھیں, ہمیں نہیں بھولنا چاہیے کہ اپنے اسحاق ڈار صاحب ٹوٹے ہوئے بازو کے ساتھ ہی وینٹ ٹو چائنا, اور چائنا کے ساتھ وہ جو 5 نکاتی, آپ کو پتہ ہے کہ جو پیس پلان سامنے آیا تھا وہ بڑا واضح تھا, بڑا کمپریہنسو تھا, جس میں یو این کو کردار دیا گیا تھا, جس میں ایک پیس پلان فارورڈ کیا گیا تھا کہ کس طرح آگے بڑھنا ہے. تو چائنا ڈیفینیٹلی از آن بورڈ میری اطلاع کے مطابق, اور انڈائریکٹلی ظاہر ہے ہم چائنا اتنا بڑا کردار اس خطے میں ادا کر رہے ہیں, تو ہم چائنا کو بھی آن بورڈ رکھے ہوئے ہیں. میرے جو ذرائع ہیں وہ یہ بتا رہے ہیں, نمبر 1. نمبر 2, دیکھیں, اور اس پیس پروسیس کو آگے بڑھنے کے جو بڑے چانسز اس لیے زیادہ ہیں وسیم بدامی صاحب, وہ یہ کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کی 3 بڑی اسیسمنٹ ہیں, وہ اس سارے جب وہ انہوں نے مسلط کی جنگ وہ غلط ثابت ہو گئی. نیٹو ان کی ہیلپ کو نہیں آیا, پوری دنیا نے ان کی اس بات کو ایکسیپٹ نہیں کیا گیا, آسٹریلیا سے لے کے جاپان, ساؤتھ کوریا, آپ نے دیکھا وہ نام لے کے کہہ رہے ہیں کہ یار انہوں نے سب نے مجھے دھوکہ دیا, بلکہ گنوا رہے ہیں, دیکھو اس جاپان نے میری مدد نہیں کی جہاں 50,000 فوجیں میری, اس کوریا نے مدد نہیں کی جہاں 45,000 فوجیں میری, مطلب یہ اس طرح رو رہے ہیں باقاعدہ. اور یہ الگ بات ہے کہ اسی تقریر میں 2.5 منٹ بعد کہہ رہے ہیں پوری دنیا میں ابھی جتنی میرے ملک کی عزت ہے نا اتنی پہلے کبھی تھی نہیں. بھائی جان, آپ نے 2.5 منٹ پہلے ملکوں کے نام گنوائے کہ ہماری سنتے نہیں ہیں یہ ملک. کوئی بندہ نہیں بات سن رہا. اور دوسری بات یہ ہے کہ آپ نے دیکھا کہ انٹائر جو جی سی سی کنٹریز ہیں, جو 6 ممالک ہیں, قطر, بحرین, اس میں عمان ہے, سعودی عربیہ, یو اے, اب ان کو جو سیکورٹی آپ نے پرووائڈ کرنی تھی وہ آپ نے پرووائڈ نہیں کی. ارب ہار روپے کا آپ ان کو اسلحہ اوور دا ڈیکرز بیچتے رہے, جب موقع آیا تو وہاں پہ کوئی چیز چلی نہیں, جو چلی بھی وہی آپ کے وہ اپنے وہاں پہ تیارے گر گئے. لہٰذا یہ ایک بہت بڑا سیٹ بیک تھا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے لیے کہ یار میری تو یہ بڑا معاملہ خراب ہو گیا. ٹریلینز آف ڈالرز کی انویسٹمنٹ ان جی سی سی کنٹریز نے وہاں پہ کرنی ہے. یو ایس کے اندر ریسنٹ جو پہلا ٹرپ کیا تھا, آپ کو یاد ہے الیکشن کے بعد پریزیڈنٹ ٹرمپ نے انہوں نے کہا بھی تھا سعودی عرب اگر اتنے ملین ڈالرز کی کر دے تو پھر میں پہلا دورہ وہاں کر لوں گا. پھر 1,000 ارب ڈالر کی بات کی تھی, اور ایم بی ایس نے کہا تھا ہم اسے بھی زیادہ کر دیں گے, جس سے زیادہ کر دیں گے. اب وہ اگر جنگ یہ جاری رہتی ہے تو وہ ایٹ سٹیک ہو گئی, اس کا کیا بنے گا. اور سب سے بڑھ کر ان کو یہ امید تھی کہ جب ہم پہلی, دوسری, تیسری جو لیئر ہے لیڈرشپ کی ایران کے اندر اس کو ہلاک کریں گے, شہید کریں گے, تو ایران کے اندر لوگ نکل آئیں گے, رجیم گر جائے گی. ایران نے ریزیلینس شو کی, ایرانین اپنے پاؤں کے اوپر کھڑے رہے, اور 40 دن کی جنگ کے دوران آپ نے دیکھا وہ ہر جو ان کے اوپر حملہ کیا جاتا تھا اسرائیل کی طرف سے خاص طور پر, اس کا وہ جواب دیتے رہے. لہٰذا اس کے بعد ظاہر ہے یہ جو اسٹریٹ آف ہارموز ہے اس کو بتایا جا رہا ہے, مبصرین یہ بات کر رہے ہیں اٹ از اے ویپن آف میس ڈسٹرکشن فار دا انٹائر ورلڈ. اگر یہ بند ہوتی ہے تو ساری دنیا کی اکانومی جو ہے وہ بالکل چوک ہولڈ کے اوپر چلی جاتی ہے. لہٰذا پریزیڈنٹ ٹرمپ کے پاس اب اتنا مسئلہ نہیں تھا کہ وہ یہ سارے نقصانات برداشت کریں, اور امریکہ کے اندر 25ویں آئینی ترمیم کی بات ہونا شروع ہو گئی ہے, اور یہ بتاتی ہے کہ اگر پریزیڈنٹ دی مت ماری جائے, پریزیڈنٹ اسٹارٹ ٹاکنگ دیز ورڈز, یہ جو پروفینٹی لیسڈ ڈرٹیسٹ ورڈز اپنے بیان کے اندر بات کرنا شروع کر دیں تو اس کے ہاتھ باندھے جائے جا سکتے ہیں. اور جے ڈی وینس اسی لیے آپ نے دیکھا, اور میں ذرا ٹروتھ سوشل پہ یہ ڈونلڈ ٹرمپ کا آیا ہے تازہ ترین ایک بیان, تو وہ پڑھ دوں. اچھا, میں بھی آپ لوگوں کے ساتھ آنری پڑھ رہا ہوں تو محتاط رہوں, یہ نہ بیچ میں کہیں نہ کہیں گالی پڑی اور لکھی اور میں آنری نہ پڑھ دوں, چونکہ اب تو ظاہر ہے بڑا دیکھ کے پڑھنا پڑتا ہے. فرماتے ہیں, کہتے ہیں, The United States will work closely with Iran. The United States will work closely with Iran
which we have determined has gone through what will be a very productive regime change. یعنی allow me کہ میں ایک لمحے کو رک کے یہاں پہ وہ لطیفہ شیئر کروں کہ وہ